السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آئیے ہم ایک ویڈیو احمد نقشبندی صاحب کی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں کہ وہ فاتحہ، کھانے پر فاتحہ لگانا، یہ اہل بدعت کے اندر بریلویوں کے یہاں بڑی مشہور ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید میں نے دین کا کتنا بڑا کام کر لیا ہے۔ جمعرات کے دن بالخصوص فاتحہ دلانا یا کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، اس پر ایک خاص عمل کر کے قرآنی آیات اور ایک خاص طریقے سے متعین کر کے وہ سب جو کام کیا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے عجیب اٹپٹے انداز سے احمد نقشبندی صاحب جو ہے ثابت کر رہے ہیں، آپ پہلے اس کو سن لیں، پھر ہم اس کا تبصرہ کریں۔ بہرحال ایک اور پیاری بات سلام کے تعلق سے سنا دیتا ہوں، فاتحہ بھی اس کے اندر، سلام فاتحہ دونوں کو ملا کے لے لیتا ہوں، اور شریعت کی بات ہے، کوئی منمانی بات نہیں ہے، سمجھ جائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے اور زندگی بھر آپ فاتحہ سلام سے جڑے رہیں گے۔ ایک مول صاحب کیا کرے، جمعہ میں غصے میں آ کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، اور تھوڑا چیخے، میری اتنی آواز نہیں ہے تو اب بچے بولے میرے کو مول صاحب عجیب بول دیے، پورا محلہ پریشان ہے، 2000 آدمی تھے جمعہ میں، چلا چلا کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا۔ میں بولا فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، بھائی نکو پڑھو، جان دو۔ نہیں مول صاحب بے ادبی کر رہے ہیں، نہیں پڑھنا، بلکہ پیچھے پڑ گئے۔ تو بولا اچھی بات ہے، چلو جا کے مول صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز میں پہنچے ہم۔ یہ کون مولانا صاحب تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ مسجد کن لوگوں کی تھی؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ خطبہ کہاں ہو رہا تھا؟ کس جگہ کی یہ باتیں؟ کچھ نہیں ہے، سب مجہول ہے، اور ایک بات بنا کر کے اپنی بات کو لوگوں تک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک الگ جمعہ میں انہوں انداز سے بولے، لوگوں کو مزہ آ عصر کے بعد ہمارے ڈسکس ہوا، مغرب کی نماز میں مول صاحب سے پوچھیں گے بھائی اگر نہیں پڑھنا تو کئی کو نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھے تو کیا دوزخ میں جاتے؟ نہیں اللہ تعالیٰ مارتے؟ نہیں عذاب ہوتا؟ نہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو عذاب ہوتا؟ کیا آپ پوچھیں گے مول صاحب؟ پوچھیں گے، بلکہ مسجد کو گئے، مسجد کو گئے تو اب امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں، دیکھو آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا فاتحہ پڑھ رہے ہیں مول صاحب؟ یہی چھے فاتحہ مول صاحب نماز میں پڑھے۔ میں ارے تعجب کرا، مول صاحب جمعہ میں بولے نہیں پڑھنا، پھر مغرب میں تا چلا چلا پڑھ رہے۔ پھر ہوا کیا، پہلی رکعت میں مول صاحب کیا کرے، قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں پڑھے، پہلی رکعت میں پڑھ رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلی رکعت میں پڑھ لی، دوسری رکعت میں پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پوری نماز ختم ہوئی، صاحب جھومتے جھومتے رہ گا میں مول صاحب کے پیچھے۔ اب کیا پکا سننی تو نہیں دکھ رہا، کائی کو بولا کہ جمعہ میں بیچارہ۔ بہرحال نماز پوری ختم ہوئی، بات میں مول صاحب کو پوچھا، مول صاحب آپ بولے کہتے نا جی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا، بلکہ جی۔ اچھا، آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ، جب بچوں نے کہا کہ بھئی مولانا صاحب نے تو منع کیا ہے، یہ مسجد میں تقریر کر دی اور تقریر میں کہہ دیا کہ نہیں فاتحہ نہیں دلانا، تو چلیے ذرا مولانا صاحب، تو مولانا صاحب نے کہا رہے کیوں آپ چکر میں پڑے ہیں، فاتحہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان سے پوچھو آخر ہے کیا؟ سنت بھی نہیں، فرض بھی نہیں، نفل بھی نہیں۔ نفل بھی اسی کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کوئی کام کم سے کم کیا ہو، یا کم سے کم ترغیب دلائی ہو
اس کو واجب قرار نہیں دیا ہو تو آپ اس کو نفل بھی نہیں مان رہے ہیں، مستحب بھی نہیں مان رہے ہیں، تو آخر ہے کیا یہ؟ آپ کیوں پھر اس پر جو ہے اتنا زور دے رہے ہیں اور کیوں امت کو اس بربادی میں ڈالے ہوئے ہیں؟ ہاں میں بولا پھر آپ کا ہی کو دیا جی مول صاحب، بولے خدا کی قسم میں نہیں دیا. پھر مول صاحب میں پہلی رکعت میں سنا آپ پڑھ رہے تھے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. جمعہ کے بعد تو بھی یا نبی سلام علیکہ، ایک رسول پہ سلام بول رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے سارے رسولوں پہ سلام. آپ ہی پڑھے نا مول صاحب، سارے رسولوں پہ سلام. مول صاحب ایمانداری سے بولو، آپ قیدے میں بیٹھے جب درود پڑھے نہیں پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا. بولے مول صاحب اتحیات پڑھے نہیں پڑھے؟ بولے بھی ہاں پڑھا. مولا کیا پڑھے ذرا پڑھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. دیکھیے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارے میں تو تعجب کر رہا کہ مولانا صاحب فاتحہ نماز میں پڑھ رہے ہیں. ارے یہ بے وقوف سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرأت کر رہے ہیں، اور نماز میں سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو بے وقوف آدمی کیوں لوگوں کو الو بنا رہا ہے؟ یہ تو سورہ فاتحہ قرات ہے جو نماز میں پڑھنی ہے، اور یہ نبی نے پڑھی ہے. یہ کھانے پر فاتحہ لگانے کا مسئلہ نہیں ہے، کہاں کا روڑا کہاں جا کے جوڑ رہا ہے. ذرا غور کریں. اور اس پہ چٹکیاں لے رہا ہے اور پبلک ہنس رہی ہے. یہ بیچارے بھولے، انہوں نے ایک جگہ کہا ہے اپنی تقریر میں، ہمارے یہ سنی بھائی بڑے بھولے ہیں. ایسی چٹکیوں پہ بیچارے سبحان اللہ اور نعرے تکبیر کہتے ہیں. میں بولا مول صاحب السلام علیکہ ایھا النبی عربی میں ہے، ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کرو، اردو میں بولو کیا مطلب اس کا. بولے یا نبی سلام علیکہ. یہی نہیں ابھی اور سنیے. میں بولا مول صاحب تم نماز میں پڑھے تو جائز، ہم باہر پڑھے تو ناجائز. کچھ تو بھی ایک بولو جی مول صاحب تم تو بھی غلط، نہیں تو وہ طریقہ تو بھی غلط. بولے نہیں نماز کے باہر جائز نہیں ہے. اما میں بولا یہ 1400 سال میں پہلا ایک مسئلہ ہے مول صاحب کا ہے. میں اب مول صاحب بہت اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر لے رہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پھنسا دیا. اور مولانا صاحب پبلک کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی، فاتحہ لگا دی. وہاں فاتحہ لگائی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی قرأت کی ہے جو نبی کرتے تھے. اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھنا، سورہ اخلاص جو آپ سنا رہے ہو سورہ اخلاص پڑھنا، یا سلام علی المرسلین کہہ رہے ہیں یہ بھی پڑھنا، تو یہ قرأت ہے جو امام پڑھے گا. اور یہ نبی نے حکم بھی دیا ہے اور نبی نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے. اس کا کھانے پر فاتحہ لگانے سے اس دلیل کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چاہ رہے ہیں. میں بولا میں تو بچنے نہیں دیتا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں. مول صاحب کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں. میں بولا ایک آخرا فارمولا ہے، اب یہاں کاٹ نہیں سکتے. مول صاحب بول رہے ہیں نماز میں جائز ہے باہر ناجائز. میں بولا جو چیز نماز میں جائز ہے وہ باہر بھی جائز. اچھا ہم کو سکھا دیا ہے. میری ضد تھی جو چیز نماز میں جائز ہے باہر ناجائز نہیں ہوتی، وہ باہر بھی جائز ہے. مول صاحب بولے نہیں نماز میں جو جائز ہے وہ باہر جائز نہیں ہے. تو میرا مول صاحب وہ میں پرسوں گھر کو آیا تھا جی، کھٹکا مارا، اندر سے ایک آواز آئی نہیں ہے بول کے. جی سلام کی بات کر رہے ہیں تو سلام بالکل درود و سلام پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو. یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں سلام علی المرسلین یہ قرآن پڑھا گیا، تو جس طریقے سے بھی قرآن ہوگا وہ قرآن پڑھا جائے گا. لیکن اس کا مطلب اگر جو ہے قرأت ہی کے درمیان میں آپ سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کریں، ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا اور آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. وہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ہاں نماز میں بھی درود ہے، سلام ہے، تو جہاں سلام ہے وہاں پڑھا جائے گا. بھی آپ خود ہی بیان کریں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اور اس کے بعد میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ قرأت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورہ ختم ہونے کے بعد آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. بالکل غلط ہو جائے گا. نبی نے ایسا کام نہیں کیا ہے. یا جہاں چاہیں وہاں سلام پڑھتے رہیں، یہ نہیں، بلکہ
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعین کر دی ہے، جس چیز کو متعین کر دیا ہے، وہاں اس چیز کو وہی رکھنا یہ ضروری ہے اگر آپ صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تب۔ تو دیکھیے اور سنیے۔ کون ہے جی مول صاحب؟ ہمارے اہلیہ ہے۔ ارے آپ کے اہلیہ ہے؟ مول صاحب پرسوں میں باہر آپ جا رہے تھے، دیکھا پیچھے کون کی بیٹھے تھے برقع پہن کر، ہماری اہلیہ ہے۔ ارے میں بولا مول صاحب گھر میں بھی اہلیہ ہے، باہر بھی اہلیہ ہی رہتے؟ کرو ہاتھ جوڑ کے میں یہ 5 کروڑ کی ہے، ہنس کے سن لو مگر ذہن میں رکھو۔ ایسے نہیں بتایا ہوگا انہوں نے، یہ مزہ لے رہے ہیں، لوگوں سے مستیاں کر رہے ہیں، چٹکیاں لے رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یہ ترجمہ ہو گیا۔ سلام ہے السلام علیکہ ایہا النبی، آپ کے اوپر سلامتی ہو اے نبی، تو یہ ترجمہ آدمی بتائے گا، وہ یا نبی سلام علیکہ، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ذہن میں رکھو نوجوانوں۔ میں آج بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کی کرم نوازی ہے، آپ بھی سن لیں، مگر میری خطاب اصل یہ نوجوان ہے۔ میں پوچھا مول صاحب ان لوگ گھر میں بھی اہلیہ رہے تو باہر بھی اہلیہ ہی رہتے؟ بولے جی ہاں۔ اچھا نہیں میں سمجھا باہر نکلے تو بدل جاتے، کیا ہے کی رشتہ چینج ہوتا، کیا سمجھا میں؟ بولے نہیں گھر میں بھی اہلیہ ہے باہر بھی اہلیہ۔ مول صاحب پرسوں بازار میں بھی دکھے تھے آپ لوگ دونوں؟ بولے جی ہاں وہ بھی اہلیہ ہے، انہوں چھے باہر بازار کو گئے تو بھی انہوں جائز ہی چھے۔ مول صاحب اگر آپ خدا نہ خواستہ سعودی سے فنڈ آئے لانے وہاں گئے، انہوں یہاں رہے تو دونوں شوہر بیوی رہتے؟ جی ہاں۔ میں بولا نہیں بدلتے؟ تو بولے مول صاحب آپ کے اہلیہ ہی رہتے ہیں؟ بولا جی ہاں میری اہلیہ ہی رہتے ہیں۔ اچھا مول صاحب پھر تمہارے اہلیہ گھر میں بھی اہلیہ چھے، باہر بھی اہلیہ چھے، بازار میں بھی اہلیہ چھے، تم سعودی گئے تو بھی اہلیہ چھے، پھر انہیں نماز میں فاتحہ جائز باہر ناجائز کہیں کو ہو گئی مول صاحب؟ اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نماز، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی نماز کے باہر جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے بھائی؟ بالکل جائز ہے، صحیح ہے، سلام خوب پڑھو، لیکن آپ کہو کہ نہیں میں فلاں جگہ بوریا بستر بچھا کے روزانہ وہیں پڑھوں گا، یا کہیں مائع متعین کر دیں آپ کہ نہیں ہمیں یہاں ہی پڑھنا ہے، تو یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ خوب سلام پڑھیے، درود سلام پڑھنے کی فضیلت ہے، خوب سلام پڑھیے، آپ چلتے پھرتے پڑھیے، آپ نمازوں کے باہر پڑھیے، جہاں نماز میں اللہ کے نبی نے بتایا وہاں پڑھیے، لیکن اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے بعد، دیکھیے آگے ذرا پہلے بتا رہے ہیں کہ فجر کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سلام پڑھیے، اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ تو جب انہیں نماز میں جائز ہے تو باہر بھی جائز، دکان میں بھی جائز، قبرستان میں بھی جائز، درگاہ میں بھی جائز۔ بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو، توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب۔ دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، یہ عقلی گھوڑے لڑا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو جو قرات مولانا صاحب نے امام بن کر کے جو ہے نماز میں کی اس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے دی ہے کہ فاتحہ لگانا کیسا ہے یا نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے۔ ابھی ذرا ایک اور بات یہ عقلی کر رہے ہیں، اس کو کہہ لیں دیں، اس کے بعد ہم تبصرہ کریں گے۔ ہر جگہ جائز ہے میرے بھائی، پرویز بھائی ہمارے بول دیے فاتحہ دینا ناجائز ہے، تو پرویز بھائی کس کو ناجائز بول رہے ہیں ذرا سوچو؟ قرآن پڑھنے کو ناجائز بول رہے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ انہوں قرآن پڑھنے کو ناجائز بولے تو پھر میں ذرا سوچتا ہوں اسلام میں رہ سکتے؟ بالکل چپ، ہمت کیسے ہوئی تیری منہ کھولنے کی؟ اللہ اکبر۔ میں اگر بول تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری اہلیہ، میں گھر پہ گیا تو آواز آئی کسی لیڈیز کی، کسی عورت کی، تو میں نے پوچھا وہ کون تھی؟ کہا وہ ہماری اہلیہ ہیں۔ کہا تمہاری اہلیہ ہیں؟ کہا ہاں۔ بازار میں اگر وہ ہوں؟ ہاں۔ کہا وہ میری اہلیہ ہیں۔ اگر وہ سعودیہ میں ہوں تب؟ وہ بھی ہاں میری اہلیہ۔ ظاہر بات ہے کہ جس سے نکاح ہو گیا وہ اہلیہ ہے، وہ بی بی ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ تو درود کہیں پہ بھی پڑھا جا رہا ہو وہ درود ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس کو خاص کرنا کہ کھانا رکھ کر کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر قل هو اللہ احد پڑھنا، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا، کئی لوگ ہوں تو پہلے فلاں صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں، فلاں صاحب قل هو اللہ احد پڑھیں، اکیلا فاتحہ دے رہا ہے،
تو وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قل اللہ پڑھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ یہ جو تم نے اتنا بڑا کام ایک دین کا، یہ امت اور یہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس انداز سے جو ایک بیٹھ کر کے اور جو فاتحہ یا کھڑے ہو کر کے جو خاص اہتمام کیا جا رہا ہے یہ نبی سے ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کا معاملہ نہ نبی سے ثابت ہے، نہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں، یہ مولانا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس میں حرج کیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے کوئی آدمی کہہ دے کہ چلو بھائی اذان پڑھ دو، پہلے اذان تو پڑھ دو، جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز کھڑی ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہتا کہ بھائی اذان پڑھ دو، یہ کلمات ہی تو ہیں، اللہ اکبر، تعریف ہو رہی ہے۔ اور آخر میں ہم ایک بات بتا دیں، جو لوگ بھی یہ مستحب کہہ کر کے انہوں نے جو تقریباً 30-35% دین اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں کو پیش کر دیا ہے، سن لو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، جس وقت کیا اس وقت کرو۔ اور اگر کوئی جرنلی کام کرنے کے لیے کہا ہے تو جرنلی طور پر اس کو پھر قید کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایک بھلائی کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ آئیے وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، مختلف الفاظ کے ساتھ میں مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ آئیے طبرانی کے حوالے سے ہم ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وامرتکم بہ، کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، الا امرتکم بہ، میں نے اس چیز کا آپ کو حکم دے دیا ہے۔ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ، اور وہ چیز جو اللہ سے تمہیں دور کر دے، ویقربکم الی النار الا ونہیتکم عنہ، اور جہنم کے قریب کر دے، اللہ سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے، ایسی چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور قرآن کہہ رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اٹکل دلیلیں دے کر کے تمہیں مطمئن کر رہے ہیں، اس پر نعرے مت لگاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن انہی مولویوں کو ڈھونڈو گے اور یہ انکار کر دیں گے، کہیں گے بھائی ہم نے جو سمجھ میں آیا وہ بتا دیا، عقل تو اللہ نے آپ کو بھی دی تھی۔ کلیئر صاف ان سے پوچھو کہ فاتحہ جو کھانے پر ایک خاص اہتمام، ایک گلاس میں پانی رکھ لیا، پھر کھانا سامنے رکھ لیا۔ ایک صاحب تو دلیل دے رہے تھے، نہیں بھائی یہ کہتے ہیں سامنے نہیں رکھنا ہے، یہی صاحب کہہ رہے تھے کسی دوسرے تقریر کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں سامنے نہ رکھو تو پیچھے رکھ لو۔ میرے بھائیو، یہ سب جو ہے عقلی دلائل کہ باقاعدہ گلاس میں پانی رکھو، تھوڑا سا کھانا رکھو، بہت کھانا بنایا اس کا تھوڑا سا حصہ رکھ لو، اور اس کے بعد با اہتمام بیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے کہتے نہیں قبلہ رخ نہیں ہونا ہے تو کہیں اور رخ کر لو، نہیں کچھ نہیں کرنا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ اتنا پڑھو اور کھانا شروع کر دو۔ کہیں آپ کو تقسیم کرنا ہے نیاز کے طور پر، بسم اللہ پڑھو اور تقسیم کرنا شروع کر دو۔ یہ اہتمام یہ کتاب و سنت سے بالکل واضح نہیں ہے، کتاب و سنت میں اشارتاً بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔